اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ التحقیق یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو ایک مرتبہ پھر سے ہم اپنا عقیدت بھرا محبت بھرا سلام کا نذرانہ پیش فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز اور مکرم ناظرین اور سامعین کرام، آج کی یہ ہماری 23ویں مجلس ہے۔ ایک بہت ہی معروف اور مشہور واقعہ ہے حضرت عثمان اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی دعوت کرنے کا واقعہ، جو قریب شاید آپ نے سنا بھی ہوگا۔ اس واقعے کا پہلے خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تاجدار مدینہ آقائے مکی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عمل کیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تناول فرمانے کے لیے اپنے گھر مبارک سے نکلے تو حضرت عثمان بھی پیچھے پیچھے ہو لیے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قدم مبارک کو گن رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو محسوس ہوا تو آپ نے پوچھا، اے عثمان، یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، عرض کیا کہ میں آپ کے قدم مبارک کو اس لیے گن رہا ہوں تاکہ میں یہاں سے وہاں تک پہنچنے میں جتنے آپ کے قدم ہو، ہر قدم کے بدلے میں، ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام کو آزاد کروں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فارغ ہوئے، اور حضرت عثمان نے اپنی چاہت اور منشا کے موافق جتنے قدم مبارک ہوئے تھے ان قدموں کی تعداد کے بقدر حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام آزاد کر دیے۔ اس دعوت کا مدینہ المنورہ میں بہت چرچا ہوا، بہت شہرت ہوئی، اور جو بھی سنتا وہ حیرت کے مارے، تعجب کے مارے افسوس کرتا اور بہت ہی زیادہ ششدر رہ جاتے۔ چنانچہ اس دعوت کا چرچا جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے آیا تو وہ بھی بڑے متحیر ہیں، متعجب ہیں، تعجب کر رہے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے چہرے پر کچھ افسردگی کے آثار ظاہر ہوئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سمجھ گئی کہ میرے شوہر، میرے سرتاج کچھ خفا ہیں یا کچھ ملال کر رہے ہیں، کچھ افسردہ ہیں، تو عرض کرنے لگی کہ اگر آپ چاہیں تو کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت آپ بھی کر سکتے ہیں، میں انتظام کر لوں گی۔ چنانچہ جب بیوی کی طرف سے اجازت مل گئی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ آپ کی اور آپ کے ساتھ آپ کے چند رفقا کی، چند اصحاب کی فاطمہ نے دعوت کی ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مصلی بچھایا، دو گانا ادا فرمائی، اور عرض کرنے لگی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد دعا کرنے لگی، اے اللہ تعالیٰ، تجھے معلوم ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں، اب تو میری لاج رکھ لے، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، کس طریقے سے انتظام کرنا ہے وہ تو جانتا ہے۔ میں نے تیرے نام پر، تیری ذات پر بھروسہ کر کے اپنے والد اور چند رفقا کی دعوت کر دی ہے، اب انتظام کرنا تیرے ذمہ ہے۔ اس طریقے سے دعا فرمائی اور ہانڈیوں کو چولہے کے اوپر رکھ دیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ساری کی ساری ہانڈیاں رنگ برنگی اور لذیذ کھانوں سے بھر گئیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، آپ کے ساتھ چند رفقا ہوتے ہیں، سارے کے سارے کھانا تناول فرماتے ہیں، اور ایسا کھانا وہ کھاتے ہیں کہ اس جیسا پہلے اور بعد میں کبھی کسی نے کھانا نہیں کھایا۔ اس کھانے کی لذت سے، اس کے رنگ برنگی ذائقوں سے، اس کی خوشبوؤں سے سارے متحیر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے صحابہ، تمہیں معلوم ہے کہ کون سا کھانا ہے؟ حاضرین مجلس نے لا علمی ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی کھانا ہے۔ خیر، یہاں سے فارغ ہوتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دعا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ، تجھے معلوم ہے کہ میرے پاس غلام نہیں، سرمایہ نہیں، مال نہیں کہ میں غلاموں کو آزاد کر سکوں۔ میری یہ دعا ہے کہ میرے والد اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک سے لے کر یہاں تک جتنے قدم ان کے ہوئے ہیں، ان کے ہر قدم کے بدلے میں اپنے بندوں میں سے اور میرے والد کے امتیوں میں سے ایک ایک امتی کی مغفرت فرما۔ یہ دعا قبول ہوتی ہے، جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور مزدہ اور بشارت سناتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے، اور یہ مزدہ اور یہ بشارت سنائی ہے کہ آپ کے جتنے قدم ہوئے ان تمام قدموں کے ایک ایک قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت میں سے 1,000 آدمیوں کو معاف کر دیا اور جہنم سے آزادی عطا فرمائی۔
یہ بڑا ہی معروف اور مشہور واقعہ ہے، اس کی تحقیق آپ حضرات کے سامنے پیش کی جاتی ہے، سماعت فرمائیں۔ معزز اور مکرم ناظرین اور سامعین کرام، حدیث شریف کی جتنی بھی کتابیں ہیں، چاہے وہ معروف ہوں، مشہور ہوں یا غیر معروف اور غیر مشہور ہوں، ایسا ہی سیرت کی جتنی بھی معتبر اور مستند کتابیں ہیں، ان تمام سیرت کی اور احادیث کی کسی بھی کتاب کے اندر یہ واقعہ موجود نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کی جتنی بھی کتابیں ہیں، کسی بھی کتاب میں یہ واقعہ منقول اور موجود نہیں ہے، بلکہ لکھنے والوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ موضوعات کی تحقیق کے عنوان پر لکھنے والوں نے جتنی کتابیں لکھی ہیں، من گھڑت روایات کی تحقیق کے عنوان پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کتابوں کے اندر بھی یہ واقعہ موجود نہیں ہے۔ تحقیق کرنے سے ہی پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک آدمی ہے محمد الواعظ الرہاوی، ان کی ایک کتاب ہے جامع المعجزات۔ انہوں نے یعنی محمد الواعظ الرہاوی نے اپنی کتاب جامع المعجزات کے اندر اس واقعے کو نقل فرمایا ہے، لیکن تحقیق کرنے سے یہ بات آشکارا ہوتی ہے کہ محمد الواعظ الرہاوی کون ہے، ان کی کیا علمی لیاقت اور قابلیت ہے، ان کا کیا تعارف ہے، ان کی کیا شخصیت ہے، یہ محققین حضرات کے سامنے نہیں آتی۔ محققین ان کی علمی لیاقت اور قابلیت سے ناآشنا ہیں، ان کو پتہ نہیں چلا کہ یہ آدمی کون ہے، کیا تعارف ہے۔ رہی بات جامع المعجزات کی، تو یہ رطب و یابس کا مجموعہ ہے۔ جامع المعجزات کے اندر بہت ساری واقعات اور معجزات ایسے بیان کیے گئے ہیں جن کا وجود اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں نہیں ملتا، اور بہت سارے واقعات اور معجزات ایسے بیان کیے گئے ہیں جو سراسر من گھڑت ہیں، سراسر غلط ہیں۔ لہذا ہم اس جامع المعجزات کے اندر نقل کی گئی روایت اور واقعہ کو بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ اولاً تو اس کتاب کے مؤلف اور مصنف غیر معروف ہیں، مجہول ہیں۔ دوسرا، جامع المعجزات خود ایسی کتاب ہے کہ جو رطب و یابس یعنی اچھی اور برائی کا مجموعہ ہے، اس میں تمیز کرنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں، لہذا یوں ہی کہا جاوے گا کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے، یہ واقعہ اہل سنت والجماعت کی کتب میں چاہے وہ احادیث کی ہوں یا سیرت کی کتب ہوں کہیں پر نہیں ملتا۔ بظاہر اندازہ یہی ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کسی شیعہ آدمی کی ایجاد کردہ اور گھڑا ہوا ہے، کیونکہ حضرت فاطمہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کے مابین عملی طور پر جو مقابلہ اور جو موازنہ کیا جا رہا ہے، اس سے پتہ یہی چلتا ہے کہ یہ کسی شیعہ آدمی کا گھڑا ہوا ہے۔ بظاہر اندازہ یہی ہوتا ہے، کیونکہ دونوں صحابی رضی اللہ عنہما، ان دونوں کے عملی تقابل کو آپس میں مابین جوڑنے کی اور جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لہذا اس بات کی طرف مشیر ہے، دلیل بن رہی ہے کہ یہ کسی شیعہ آدمی کا گھڑا ہوا ہے، اپنی طرف سے ایجاد کیا ہوا ہے۔ لہذا ہم عمومی اپنی مجالس میں اس واقعے کو کہ جس میں حضرت عثمان اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی دعوت کا واقعہ، دعوت والی بات اپنی عمومی مجالس میں بیان نہ کریں۔ اولاً تو کسی معتبر حدیث اور سیرت کی کتاب میں نہیں ملتا، اور زیادہ تتبع کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ کسی شیعہ آدمی کا گھڑا ہوا ہے، لہذا اہل سنت والجماعت کی کتابیں اس واقعے سے خالی ہیں، ان کی کتابوں میں اس واقعے کا کوئی وجود نہیں، لہذا ہم اپنی عمومی مجالس میں اس کو بیان کرنے سے احتراز کریں، اجتناب کریں، پرہیز کریں۔ مکمل ایسی ہی تحقیقات موضوع احادیث سے بچیے ایک کتاب ہے، صفحہ نمبر 336 پر پیش کی گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح فہم اور صحیح سمجھ عطا فرماوے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔